السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 5واں پارٹ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور 4 پارٹ میں بہت ہی بہترین اور اہم ترین باتیں اور عقائد بتائے گئے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہے نا ان پارٹوں کو تو دیکھ لیجئے۔ اور آئیے آج کا جو پارٹ ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کافی دلچسپی رکھتے ہیں، کافی انٹرسٹ رہتے ہیں اس میں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے پارٹ نمبر 5 کا، وہ کیا ہے؟ قیامت کا بیان، جس میں انشاءاللہ قیامت کسے کہتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا، اور قیامت کی کچھ نشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل بتائی جائے گی۔ تو پورا پارٹ لازمی طور پر دیکھیے سوال، قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، یہ گنہ کے ساتھ آئے گا ہیں۔ دیکھیے آگے جواب، قیامت اس دن کو کہتے ہیں، یعنی یہ دن ہے نا ایک، ٹھیک ہے، اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کے شکل، یعنی سینگ کی طرح، جس طرح سینگ ہوتا ہے نا گول، اوپر سے ایک نوک والا اور پھر موٹائی والا ہے نا، تو سور جو ہے وہ سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام ٹھیک ہے جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہے نا سور بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسرافیل یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا، ہے نا۔ دیکھیں یہاں پر اس کا جو حوالہ ہے نا، ریفرنس کیا ہے؟ بہار شریعت، جو بہت ہی معتبر ہے نا کتاب ہے۔ دیکھیے آگے سوال، قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجئے۔ جواب، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، یعنی جب زیادہ گناہ ہو گئے دنیا میں، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھنا، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر ہے نا گرا گزرے، گرا یعنی دشوار ہو، مطلب پریشانی ہو زکوٰۃ دینے میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی، ہے نا۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ یعنی جو کم سین ہوتا ہے نا، کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے سوال، جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، انکار کرے یعنی منع کرے، نہ مانے، قیامت قائم ہونا حق ہے نا، یعنی ریئلی واقعی حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دیکھیں آگے تقدیر کا بیان۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی یعنی اچھا اور برا کرتے ہیں، خدائے تعالی نے اسے اپنے علم کے موافق کا مطلب ہوتا ہے مطابق، پہلے سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً یعنی مجبور ہو کر، مجبوراً دیکھیے 2 زبر ہے نا یہاں پہ، رو پر تو رن پڑے گے، مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جواب، کافی انٹرسٹنگ سوال ہے، جواب کیا اس کا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو
ہے نا، اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا۔ اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدائے تعالی اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ ہے، یعنی جو الحاصل یہ ہے کہ خدائے تعالی کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تقدیر حق ہے، اس کا انکار یعنی اس کو منع کرنے والا گمراہ و بد مذہب یعنی بغیر مذہب، برے مذہب والا ہے، بد مذہب۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے اور ٹاپک ہے اس کو بھی اس پارٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کیا ہے آگے سوال؟ دیکھیے ٹائٹل تو کیا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ بہت سارے لوگ اس کو انکار بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور کس طرح مانتے ہیں وہ بھی، کس طرح ماننا چاہیے وہ بھی آج سنتے ہیں۔ سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے، دیکھیے فرشتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہم پارٹ نمبر 2 میں، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں پہلے بیان کی گئی ہیں، وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر خدائے تعالی جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، ہے نا، مردے اپنی، ٹھیک ہے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدائے تعالی کے سامنے پیش ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی ان سب کو پیش کیا جائے گا، حشر کے میدان میں پیشی ہوگی، حشر کے میدان میں خدائے تعالی کے سامنے پیشی ہوگی، یعنی پیش کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت و دوزخ یعنی جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار یعنی منع کرنے والا کافر ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 6 میں شرک و کفر کا بیان، شرک اور کفر کا بیان انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔